آج ہم سنیں گے ایک ایسے شخص کا حیران کن واقعہ جس کے پاس سب کچھ تھا مگر پھر بھی اسے زنجیروں میں جکڑ کر خلیفہ کے دربار میں لایا گیا، لیکن جو کچھ آگے ہوا وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ ایک دفعہ خلیفہ بغداد مامون الرشید کو یہ خبر پہنچی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک شخص ہے جو بہت زیادہ مالدار نیز کثیر سواریوں اور غلاموں کا مالک ہے، اور آپ کی حکومت کو اس شخص سے خطرہ ہے۔ اس دن خلیفہ کوفہ میں تھا۔ مامون کے خادم منارہ کا بیان ہے کہ خلیفہ نے مجھے بلایا اور کہا، اس وقت 100 غلاموں کے ساتھ دمشق روانہ ہو جاؤ اور فلاں اموی شخص کو میرے پاس لاؤ۔ دمشق کے عامل کے نام یہ میرا خط ہے، یہ صرف اسی صورت میں اس تک پہنچانا جبکہ وہ اموی شخص تمہارے ساتھ آنے سے انکار کر دے۔ اگر وہ مان جائے تو اسے قید کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہاں تم جو بھی چیز دیکھو اور اس کے ساتھ جو گفتگو ہو وہ سب یاد رکھنا اور اس کے تمام حالات مجھ سے بیان کرنا۔ میں تمہیں دمشق جانے کے لیے 6 دن، واپس آنے کے لیے 6 دن اور وہاں ٹھہرنے کے لیے 1 دن کا وقت دیتا ہوں۔ کیا تم سمجھ گئے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ کہا، اللہ عز و جل کی طرف سے برکت کے ساتھ سفر کرو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب یا پیج کو فالو نہیں کیا تو ابھی کیجئے اور لائک اور پیارا سا کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ منارہ کا بیان ہے کہ مامون الرشید کے دربار سے نکل کر میں دن رات سفر کرتا ہوا دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس دوران میں صرف نماز اور قضائے حاجت کے لیے سواری سے اترتا تھا، یہاں تک کہ 7ویں رات میں دمشق کے دروازے پر جا پہنچا۔ جب شہر کا دروازہ کھولا گیا تو میں اس اموی شخص کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ایک عظیم الشان گھر تھا جس میں ہر نعمت موجود تھی، خادمین و متعلقین کی کثیر تعداد تھی، ہر قسم کا ساز و سامان موجود تھا اور وسیع و عریض چبوترے تھے جن پر ملازمین بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بغیر اجازت اچانک گھر میں داخل ہوا تو گھر میں موجود ملازمین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ امیر المؤمنین کا نمائندہ ہے۔ جب میں گھر کے وسط میں پہنچا تو کچھ باوقار لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کر یہ گمان کیا کہ میرا مطلوب شخص انہی میں سے ایک ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ غسل خانے میں موجود ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے اور مجھے بٹھایا جبکہ میرے ساتھ آنے والے لوگوں کو دوسرے کمرے میں لے جانے کا حکم دیا۔ میں گھر کا جائزہ لینے لگا اور اس کے حالات میں غور کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شخص غسل خانے سے آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک جماعت موجود تھی جس میں بوڑھے، جوان، اس کے پوتے نواسے اور ملازمین شامل تھے۔ اس شخص نے مجھے سلام کیا اور مجھ سے امیر المؤمنین کی خیریت دریافت کی۔ میں نے اسے بتایا کہ امیر المؤمنین بخیر و عافیت ہیں تو اس نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں اس کے سامنے پھلوں کے برتن لائے گئے تو اس نے کہا، اے منارہ، آؤ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ میں نے منع کیا تو اس نے مجھے دوبارہ کھانے کا نہیں کہا۔ میں اس بات میں غور کرنے لگا کہ اس نے مجھے میری کنیت سے نہیں پکارا۔ میں نے اس گھر میں ایسی چیزیں دیکھیں جو میں نے صرف خلیفہ کے محل میں دیکھی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد کھانا حاضر کیا گیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے حسن ترتیب، اچھی خوشبو اور برتنوں کی کثرت کے اعتبار سے ایسا کھانا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے دعوت دیتے ہوئے کہا، اے منارہ، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ دعوت نہیں دی۔ اب میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کی غیر موجودگی اور اس کے اہل خانہ کی کثرت کے سبب خوف زدہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد جب اس نے ہاتھ دھو لیے تو اس کے پاس لوبان لایا گیا جس سے اس نے دھونی لی۔ اس کے بعد وہ نماز ظہر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور خوب اچھی طرح رکوع و سجود کی ادائیگی کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد اس نے کثیر نوافل پڑھے اور پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے منارہ، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ میں نے اسے امیر المؤمنین کا خط دیا جسے اس نے چوم کر سر پر رکھا، پھر اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے تمام بیٹوں، خاص دوستوں، ملازمین اور دیگر تمام گھر والوں کو بلایا، اور جب یہ سب لوگ جمع ہوئے تو اس کا وسیع و عریض گھر بھی تنگ محسوس ہونے لگا۔ یہ معاملہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ سب کے جمع ہونے پر اس شخص نے کہا، جب تک یہ معاملہ انجام کو نہ پہنچے تم میں سے کوئی 2 شخص ایک جگہ جمع نہ ہوں گے، ورنہ اس پر طلاق، حج، غلام آزاد کرنا اور صدقہ وغیرہ لازم ہوں گے۔ پھر اس نے گھر کی خواتین کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات دیں۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اپنے پاؤں میری طرف بڑھا کر کہا، اے منارہ، اپنی بیڑیاں لاؤ۔ میں نے بیڑیاں منگوا کر اسے پہنائیں، اسے اٹھا کر پالکی میں بٹھایا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ سوار ہوا اور ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ جب ہم دمشق کے بیرونی حصے میں پہنچے تو وہ بے تکلفی سے مجھ سے گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ زمینیں میری ہیں، ان سے ہر سال اتنی کمائی ہوتی ہے۔
یہ باغات بھی میرے ہیں جن میں انتہائی عمدہ درخت اور بہترین پھل لگتے ہیں، اور یہ کھیت بھی میرے ہیں جن میں ہر سال اتنی فصلیں ہوتی ہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے اس سے کہا، اے شخص، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری شان و شوقت نے امیر المؤمنین کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے تمہیں لانے کے لیے مجھے بھیجا ہے، جبکہ وہ خود کوفہ میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں؟ تم ان کے پاس جا رہے ہو اور نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر بار، اہل و عیال اور آسائشوں سے جدا کر کے تنہا کر دیا ہے، اور تم مجھ سے ایسی گفتگو کر رہے ہو جو غیر مفید ہے۔ نہ تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی میں نے تم سے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ تمہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں فکر کرو۔ میری یہ گفتگو سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اے منارہ، تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم اپنی عقل و دانائی کے سبب خلیفہ کے قریب ہوگے، لیکن تم تو ایک جاہل اور عام سے شخص ہو جو اس قابل بھی نہیں کہ کوئی خلیفہ تم سے بات کرے۔ مجھے اپنے رب اللہ جل جلالہ پر بھروسہ ہے، جس کے دست قدرت میں میری اور امیر المؤمنین کی پیشانی ہے۔ اللہ عز و جل کی مرضی کے بغیر خلیفہ مجھے کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ عز و جل نے اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ فرما دیا ہے تو میں کسی بھی ہیلے سے اس نقصان سے نہیں بچ سکتا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اسے روک سکوں۔ اور اگر اس نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو پھر چاہے امیر المؤمنین اور زمین پر بسنے والے سارے انسان مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، لیکن اللہ عز و جل کے اذن کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا جس کے سبب میں خوف زدہ ہو جاؤں۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ کسی چغل خور نے امیر المؤمنین کے پاس مجھ پر بہتان تراشی کی ہے، لیکن وہ کامل عقل والے ہیں، جب وہ میری بے گناہی پر مطلع ہو جائیں گے تو ہرگز مجھے تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اب میں تمہارے سوالوں کے جواب کے علاوہ تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گیا، اور اس کا یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم 13ویں دن کی صبح کو کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ میں امیر المؤمنین کی طرف سے خاص نمائندوں نے ہمارا استقبال کیا اور ہمارا حال پوچھا۔ اس کے بعد جب میں امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا، آؤ اے منارہ، ہمارے پاس سے روانگی کے دن سے لے کر آج تک کے تمام حالات کی خبر دو۔ میں نے تفصیل سے امیر المؤمنین کو تمام حالات بتانے شروع کیے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب میں اس مقام تک پہنچا جب اس شخص نے اپنی اولاد، غلاموں اور خاص افراد کو جمع کیا، ان سب کے جمع ہونے سے اس کا گھر تنگ پڑ گیا، جبکہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی میرے پاس موجود نہیں تھا، تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جب میں نے ذکر کیا کہ اس شخص نے ان تمام افراد کو جمع کر کے انہیں کتنی سخت قسم دی، تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر جب میں نے بتایا کہ اس شخص نے بیڑیاں پہنانے کے لیے اپنے پاؤں آگے بڑھا دیے، تو ان کا چہرہ روشن ہو گیا اور اس پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب میں نے امیر المؤمنین کو اس گفتگو کی خبر دی جو میرے اور اس شخص کے درمیان اس کی زمینوں اور باغات کے بارے میں ہوئی، تو امیر المؤمنین نے کہا، یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی نعمتوں کے سبب لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں جھوٹی خبر دی گئی ہے۔ ہم نے اسے پریشان اور خوف زدہ کر دیا ہے، اسے اور اس کے اہل خانہ کو تشویش میں ڈال دیا ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی بیڑیاں کھول کر اسے آزاد کر دو اور عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو امیر المؤمنین نے اسے خوش آمدید کہا، اسے بٹھایا، معذرت کی اور اس سے اچھی طرح بات چیت کی۔ امیر المؤمنین نے اس سے کہا، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو مانگ لو۔ اس نے کہا، میری حاجت یہ ہے کہ میں جلد اپنے شہر واپس پہنچوں اور اپنے اہل و عیال سے ملوں۔ مامون الرشید نے کہا، یہ تو ہونا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ اس نے کہا، اپنی رایا کے بارے میں امیر المؤمنین کے عدل کے سبب مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے اسے عمدہ لباس پہنایا اور مجھ سے کہا، اے منارہ، اس وقت اس شخص کے ساتھ روانہ ہو جاؤ اور جہاں سے تم اسے لائے تھے اسی جگہ جا کر چھوڑ دو۔ اللہ عز و جل کی حفاظت اور رعایت میں سفر کرو اور اپنی خبر اور ضرورتیں ہم سے منقطع نہ کرنا۔ ذرا غور کرو کہ اس حکایت میں مذکور شخص نے کس طرح اپنے خالق و مالک پر توکل کیا۔ بے شک جو اللہ عز و جل پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو اللہ عز و جل سے سوال کرتا ہے وہ اسے اس کی مطلوبہ چیز عطا فرماتا ہے۔